السلام علیکم فرینڈز، دس از می فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انیوژل انسائٹس۔ دوستو، بچے کس سے پیارے نہیں ہوتے؟ بے شک ہر کوئی انہیں اپنی گود میں اٹھا کر ان سے کھیلنا پسند کرتا ہے۔ یہی بچے بڑے ہو کر ملک کا فیوچر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن کیا اس دنیا میں ہر ماں باپ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہر ماں باپ اپنے بچوں کو وہ پیار دے پاتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے؟ آج میں آپ کو 2 لڑکیوں کی سچی کہانیاں بتانے والا ہوں جن کو دیکھ کر آپ کا اس دنیا سے یقین اٹھ جائے گا۔ اور ہاں، رومال اپنے پاس رکھیں کیونکہ رونا آپ کو بھی آنے والا ہے۔ ہماری پہلی کہانی ہے ایک چھوٹی بچی کی جس نے اپنے آخری وقت تک اچھی زندگی کو پانے کی چاہ نہیں چھوڑی۔ یہ کہانی ہے جسے ہر کسی کو سننا چاہیے، ایک رلا دینے والی سچی کہانی۔ یہ گیزیل فور نام کی ایک چھوٹی سی بچی کی، جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہی کمنٹ کریں گے کہ کاش یہ کہانی جھوٹی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ سچ میں ہوا ہے۔ ہم سبھی مانتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہنا چاہیے، اور سبھی بچوں کی طرح 8 سال کی گیزیل بھی ایک اچھی سلجھی ہوئی اور امیدوں سے بھری ہوئی بچی تھی۔ اسے اسکول جانا، نئے دوست بنانا بے حد پسند تھا۔ اس عمر کے بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک خود کی ڈائری لکھتے ہیں۔ وہ ڈائری اس بچے کے سبھی سیکرٹس اپنے اندر دبا کر رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے گیزیل کی ڈائری کی لائنز میں صرف اچھی اور پیار بھری باتیں ہی نہیں لکھی تھی، بلکہ اس میں ایسی باتیں لکھی تھی جس سے سن کر میرا دل بھی دہل گیا۔ 12 جولائی 2013 کے دن گیزیل ٹیکساس میں بنے اپنے دادی کے گھر میں مری ہوئی پائی گئی۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ سچ میں ہلا دینے والا سین تھا۔ اصل میں اس بچی کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا۔ اس کی کلائی پر کئی دنوں تک باندھ کر رکھنے کے نشان موجود تھے، اور سب سے برا اس کی پیٹھ پر ایک گہرا گاؤ بنا ہوا تھا جس میں کیڑے تک چل رہے تھے۔ بے شک یہ گاؤ بہت پرانا تھا، تبھی اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں، صرف 8 سال کی ایک بچی کو یہ سب سہنا پڑا ہوگا، بجائے باہر گھر کے کھیلنے کودنے کے۔ یہ کہانی سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ ایسی گھٹنائیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں اور بچے اس کا شکار بنتے رہتے ہیں۔ گیزیل کو گزرنے کے 2 مہینے پہلے اس کے 2 چھوٹے بھائی بہنوں کو اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیا گیا تھا، جس کا نام اینڈریو تھا۔ ویسے گیزیل کی دادی کا نام ہیلن تھا۔ گیزیل کے باپ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کے جانے کے بعد اب وہ ہیلن ہی تھی جو اپنے بیٹے اینڈریو کا دھیان رکھتی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر یہ گھر بالکل ایک عام سا دکھتا تھا، لیکن گیزیل کی ڈائری کے پیج اس گھر کی کہانی کچھ اور ہی بول رہے تھے۔ یہ ڈائری ہی اس کی ایک وہا سہارا تھی۔ ہر روز اس کی دادی اسے مجبوراً گھٹنوں کے بل کھڑا رکھتی تھی، ساتھ ہی اس کے منہ سے آواز نہ آنے کے لیے اس کی دادی گیزیل کے منہ میں گندی جرابیں ٹھوس کر رکھتی تھی۔ اسے بری طرح سے پیٹا جاتا تھا، بنا کھانا پانی کے کئی دنوں تک رکھا جاتا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے گیزیل کو باتھ روم میں جا کر نل سے پانی پینا پڑتا تھا۔ کئی بار اسے بات سے ہی کئی دنوں تک باندھ دیا جاتا تھا۔ اتنا سب ایک بچی کے سہنے کے بعد بھی گیزیل اپنی زندگی صحیح ہونے کی امید کر رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ڈائری میں اپنے ساتھ ہوئی گھٹناؤں کے ساتھ یہ بھی لکھتی تھی کہ جلدی ہی اس کی زندگی سدھر جائے گی اور وہ بھی کھیل کود سکے گی۔ اس بچی نے اپنے لیے خواب دیکھے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنا بہت پسند ہے، لیکن کچھ دنوں بعد ڈائری پھر سے لکھی گئی اور پھر ان پیجوں میں مار پیٹ کا ذکر کیا گیا، اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں لکھے گئے پیجوں پر کہیں بھی پیار نہیں دکھ رہا تھا۔ بس کچھ تھا تو وہ صرف درد تھا جو اس کے ہی باپ اور دادی کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ اسے کھانا نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے مرنے سے 3 دن پہلے ہی اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں اور میری زندگی نرک سے بدتر ہو چکی ہے۔ جب گیزیل کی لاش لوگوں کو ملی اور انہوں نے جب اپنے بیان جج کے سامنے دیے تو یہ سب حالات سن کر جج کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ ڈائری بتا رہی تھی کیسے ایک بچی کو اسکول جانا پسند تھا، ساتھ ہی اس میں کالا سچ یہ بھی تھا کہ اس کے جسم پر پڑنے والی مار کیسے اس کے باپ اور دادی کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اپنی سزا کاٹتے ہوئے اینڈریو کی موت ہارٹ اٹیک سے ہو گئی۔ اس کی دادی ابھی بھی جیل میں ہے۔ اگر پڑوسیوں کو بھی اس کے گھر میں ہو رہے جرم کی بھنک لگ جاتی تو گیزیل کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی، اور ایک بچی کچھ ایسی موت ماری گئی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی. میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے.